الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے صبر اور اس کی قسمیں۔ حضرات، صبر اسلام کی ایک اہم اور بنیادی تعلیم ہے۔ صبر کو دین میں وہی مقام حاصل ہے جو مقام کے سر کو جسم میں حاصل ہوتا ہے۔ وہ مومن نہیں جو صابر نہیں۔ راہ حق میں قدم قدم پر انسان کو صبر و ضبط اور تحمل و برداشت کی ضرورت پڑتی ہے، اسی لیے اہل ایمان کو اس سے متصف ہونے کی تعلیم دی گئی۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید میں 90 سے زائد مقامات پر صبر کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ سورہ بقرہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر اہل ایمان کی امتیازی صفت ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الصابرین والصادقین والقانتین والمنفقین والمستغفرین بالاسحار، سچے مومن وہ ہیں جو صبر کرنے والے، سچ بولنے والے، خاکساری اختیار کرنے والے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے، پچھلی یعنی تہائی رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مغفرت مانگنے والے ہوا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صبر عطیہ ربانی ہے، اس سے افضل اور بہترین کوئی عطیہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی بھی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ عطیہ نہیں دیا گیا۔ زندگی کی تاریک راہوں میں صبر مشعل راہ اور مینار نور کا کام دیتا ہے، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصبر ضیاء، الصبر ضیاء، صبر روشنی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے وجدنا خیر عیشنا بالصبر، کہا کہ ہم نے زندگی کا عیش و آرام، سکون و راحت صبر میں پایا ہے۔ یہ وہ لازوال وصف ہے جس کو اپنانے پر اللہ تبارک و تعالی اس دنیا کی سیادت و قیادت عطا فرماتا ہے۔ بنی اسرائیل جو ایک مدت تک فرعون کے ظلم و ستم کا شکار رہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا کی حکومت اور سلطنت عطا کی۔ اس کی وجہ سورہ سجدہ میں یہی صبر بتایا گیا۔ ظلم و ستم کو سہنے کے بعد، برداشت کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت سے پہلے بندوں کو دنیا میں بدلہ دیتا ہے۔ اس کا ایک اشارہ بنی اسرائیل کو دیا، انہیں دنیا کی حکومت عطا کی، سلطنت عطا کی۔ اتنی بڑی چیز عطا کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا، جب انہوں نے دین کی راہ میں تکلیف و اذیت برداشت کیا تو ہم ان میں سے بہت سے رہنما پیدا کیے۔ آخرت میں اس وصف سے متصف لوگوں کو بے حد اور بے حساب اجر و ثواب سے نوازا جائے گا۔ دنیا میں بعض نیکیاں ایسی ہیں جس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں دے دیتا ہے اور اس کا بدلہ آخرت میں ایک منتخب بدلہ ہوتا ہے، لیکن صبر ایک ایسی نیکی ہے جس کا بدلہ اللہ نے نہیں بتایا۔ فرمایا سورۃ الزمر میں انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بے شک اللہ کی راہ میں صبر کرنے والوں کو ان کے صبر کا بے حساب اجر و ثواب دیا جائے گا۔ تو حضرات، ہم نے صبر کے تعلق سے معلوم کیا جو آدمی صبر کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اس کے ساتھ کیسے شامل حال ہوتی ہے۔ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوا کرتا ہے، اللہ کی مدد ہوا کرتی ہے۔
ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو آئیے ہم جانتے ہیں، صبر کے تعلق سے ہم نے معلوم کیا کیا صبر کی بھی قسمیں ہیں۔ ہاں، صبر کی بھی اہل علم نے 3 قسمیں کی ہیں۔ آج کے درس میں انہی قسموں پر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی قسم ہے اطاعت و بندگی پر صبر کرنا۔ ناظرین اکرام، راہ حق بڑی پرخطر راہ ہے۔ اس راہ کے ہر راہی کو پرخطر وادیوں سے گزرنا پڑتا ہے، مصائب و مشکلات سے دوچار ہونا پڑتا ہے، تیز و تند آندھیوں اور سرکش طوفان کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جابر و ظالم فرعون سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ آزمائش بھری راہ ہے، اس راہ میں ابتلا و آزمائش کی بھٹیوں میں تپایا جائے گا۔ چنانچہ سورہ عنکبوت میں اللہ نے فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے سمجھ لیا ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے ہم ایمان لے آئے ہیں انہیں چھوڑ دیا جائے گا اور وہ آزمائش میں نہیں ڈالے جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوگا۔ ایمان لانے کے بعد آزمائش ضروری ہے، ایمان لانے کے بعد امتحان ضروری ہے، ایمان لانے کے بعد آزمائش اس کا مقدر ضروری ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت خباب بن ارط رضی اللہ تعالی عنہ ایک قوم صحابی ہے، قبول اسلام کے واقعہ پڑھ کے دیکھیے، ان کا رونٹے کھڑا دینے والے واقعہ ہے۔ جب بھی وہ اسلام لائے، جب بھی لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرتے، انہیں مارا جاتا، انہیں پیٹا جاتا، ان کے مالک انہیں انگاروں پہ لٹا کر ان پہ پتھر رکھ کے پوچھا جاتا بتاؤ تمہارا رب کون ہے؟ سبحان اللہ، ان کی زبان سے ایک ہی لفظ نکلتا، احد احد، میرا رب ایک ہے، میرا اللہ ایک ہے۔ سبحان اللہ۔ ایسے صحابی کیسی کیسی آزمائشوں سے گزارے گئے، اتنی بڑی پریشانیوں کے بعد پریشانیاں زیادہ ہو گئیں۔ ایک مرتبہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے دعا نہیں کرتے؟ یہ سننا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا، آپ کعبۃ اللہ کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے، سیدھے ہو کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ لوگوں سن لو، تم میں سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں انہیں تم سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، تم سے زیادہ اذیتیں دی گئیں، لوہے کی کنگھیاں ان کے گوشت پر ڈالی جاتی اور ان کنگھیوں کے ذریعے سے ان کا گوشت ادھیڑا جاتا۔ اللہ اکبر۔ انہیں تم سے زیادہ تکلیفیں دی گئیں، ایک آرے سے ان کے جسم کے 2 حصے کر دیے جاتے، لیکن یہ چیز انہیں ان کے دین سے پھیر نہ سکی۔ پھر آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر فرمایا یہ دین غالب آ کر رہے گا، یہاں تک کہ ایک مسافر صنعاء سے حضرہ موت تک تنہا سفر کرے گا، اسے اللہ کے علاوہ کسی اور کا ڈر نہیں ہوگا، لیکن تم لوگ جلد باز ہو۔ اللہ اکبر۔ پیارے نبی نے کیا پیغام دیا؟ خباب بن ارط کیسے آزمائش سے گزر رہے تھے؟ پیارے نبی نے کہا اس راہ میں تمہیں صبر کرنا پڑے گا۔ تو حضرات، اس راہ کی مشکلات کو جھیلنے کے لیے صبر و تحمل کی ضرورت ہے، اس کے بغیر اس راہ میں ہم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے اہل ایمان کو اس راہ کی دشواریوں کا مقابلہ کرنے کے لیے اس صفت کو اپنانے پر زور دیا گیا۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ کہا کہ تمہیں یقیناً تمہارے دلوں اور جانوں میں، یقیناً تمہارے مالوں اور جانوں میں آزمایا جائے گا، اور تم یقیناً ان لوگوں کی جانب سے جنہیں تم سے پہلے کتاب دی گئی اور مشرکین کی جانب سے بہت تکلیف دہ باتیں تمہیں سننا پڑیں گی، اور اگر تم صبر کرو گے، اللہ سے ڈرتے رہو گے، تو بے شک
ہمت و عزیمت کا کام ہے۔ تو حضرات، تو اس آیت میں بھی یہ بتایا گیا کہ اللہ کی راہ میں صبر کرنا پڑے گا۔ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو جب بھی مشکل میں گھرا دیکھتے تو انہیں صبر و تحمل ہی کی تلقین کیا کرتے تھے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر عمار اور ان کے اہل خانہ سے ہوا۔ انہیں تکلیف دی جا رہی تھی، تکالیف میں وہ مبتلا تھے، مشرکین مکہ انہیں مارا کرتے تھے، ستایا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب بھی گزرتے فرمایا کرتے، صبرا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے یاسر کے خاندان والو صبر کر لو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے۔ حضرات، مومن کی انفرادی زندگی کی طرح اجتماعی زندگی میں بھی اس کی ضرورت پڑتی ہے، صبر کی ضرورت پڑتی ہے، بلکہ اجتماعی زندگی میں اس کی زیادہ ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مسلمان اپنی اجتماعی زندگی میں بے صبری کا مظاہرہ کریں گے تو اس کا نقصان پوری امت کو اٹھانا پڑے گا۔ سورہ عصر میں اسی اہم نقطے کی طرف توجہ دلائی گئی۔ اس صورت میں صبر کی تعلیم نہیں دی گئی، بلکہ ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنے کا حکم دیا گیا، اور اس کامیاب زندگی کا رہنما اصول میں سے اس کو شمار کیا جاتا ہے۔ تو حضرات، تو زندگی میں انسان کو صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ دشمنان اسلام ہر دور میں مسلمانوں کو پریشان کرنے کی کوشش کی ہے، ان کی دینی غیرت و حمیت کو ہوا دینے اور ملی جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ ایسے موقع پر جب بھی مسلمانوں نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، انہیں ایک بہت بڑا نقصان اٹھانا پڑا۔ موجودہ دور میں آپ نے دیکھا، اعداء اسلام کبھی قرآن مجید کی بے حرمتی کر کے، کبھی شان رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کر کے، کبھی شعائر اسلام اور اسلامی تعلیمات کا مذاق اڑا کر مسلمانوں کے جذبات کو مشتعل کرتے رہتے ہیں۔ ان موقع پر مسلمان رد عمل میں بے صبری کا مظاہرہ کر کے جو جانی اور مالی نقصان ماضی میں ہمیں اٹھانا پڑا ہے، اس کی کئی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں۔ ایسے موقع پر غیر قانونی اور غیر اخلاقی حرکتوں سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، اور ہمیں منصوبہ بند کوشش اور حکیمانہ تدبیر کے ساتھ صبر و ضبط کو اپنانے کی بے حد ضرورت ہے۔ یہی وہ ہتھیار ہے جس کے ذریعے سے دشمنوں کو شکست دی جا سکتی ہے، ان کے ناپاک منصوبوں کو خاک میں ملایا جا سکتا ہے۔ سورہ آل عمران میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا۔ اللہ نے فرمایا، اگر تم صبر کرتے رہو گے اور اللہ سے ڈرتے رہو گے تو ان کا مکر و فریب تمہیں کچھ بھی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور اسی صورت میں اہل ایمان اللہ کی مدد کے مستحق ہو سکتے ہیں، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جان لو کہ اللہ کی مدد صبر کے راستے میں ہی آتی ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا ماضی میں جو شاعر اسلام پر، شان رسالت میں گستاخی کے نام پر، قرآن مجید کی بے حرمتی کے نام پر جو کچھ ہوا ہے، ہمیں حکمت سے کام لینا ہے۔ بے صبری کا اگر مظاہرہ ہم کرتے ہیں تو یاد رکھیے بہت بڑا نقصان امت کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ بات یاد رکھیں، جو آدمی شاعر اسلام کی اور شان رسالت میں گستاخی کرے گا، یاد رکھیے سب سے پہلے تو اللہ اسے اسی دنیا میں برباد کر دیتا ہے۔ وہ بربادی نہ صرف اس تک آئے گی بلکہ یہ بربادی اس کے نسلوں تک چلے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص آیا، اس کا نام تھا ذوالخویسرہ۔ اس نے کہا، یا محمد اعدل، اے محمد انصاف کرو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ انصاف کرو، تم جانبداری سے کام لینا چاہتے ہو۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی تکلیف ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کو یاد کیے، رحم اللہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام پہ رحم فرمائے کہ ان کی قوم کے لوگوں نے اس سے بھی زیادہ انہیں تکلیف پہنچائی، پر موسیٰ علیہ السلام نے اس راہ میں صبر کو اختیار کیا۔ پھر وہ شخص بول کے جا رہا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اشارہ کرتے ہوئے فرمایا یخرج من ذئذہ قوم یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ، کہا کہ اے میرے صحابہ یہ شخص جو میری شان میں گستاخی کر کے جا رہا ہے، دیکھ لو یہ شخص، اس کی بربادی اس کے ساتھ نہیں رہے گی، بلکہ اس کی آنے والی نسلوں میں بھی ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو دین سے ویسے ہی تیزی کے ساتھ نکل جائیں گے جیسے کہ ایک تیر کمان سے نکل جاتا ہے۔ تو اس لحاظ سے ہمیں زندگی میں صبر کے ساتھ کام لینا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہے راہ دعوت میں صبر کرنا، اس سے کہیں زیادہ دشواریاں راہ دعوت میں آتی ہے۔ دعوت و تبلیغ اور ابتلا و آزمائش لازم و ملزوم ہے۔ دعوت کا میدان آزمائشوں کا میدان ہے، دعوت کا میدان ابتلا کا میدان ہے۔ یہی وجہ ہے دوسری وحی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انذار تبلیغ کا حکم دیا گیا، ساتھ ہی اس راہ میں پیش آنے والی آزمائشوں پر صبر کرنے کا حکم بھی دیا گیا۔ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اپنے رب کی خاطر صبر کیجیے۔ اس راہ میں بہت ہی اعلیٰ معیار کا صبر چاہیے، کہیں ایسا نہ ہو راہ حق کا داعی پست ہمت ہو کر اپنے فرض منصبی کو ترک کر دے۔ قرآن مجید میں انبیاء سابقین کی دعوت، اس راہ میں ان کی قربانیاں اور ایذا رسانیوں پر ان کا صبر کے واقعات تفصیل سے بیان کیے گئے، تاکہ ایک داعی اس راہ میں ان کی زندگیوں کو پڑھ کے اپنی زندگی میں صبر پیدا کرے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے فرمایا گیا فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ، پس اے نبی صبر کیجیے جیسا کہ اولو العزم پیغمبروں نے صبر کیا، اور ان کے لیے عذاب کی جلدی نہ کیجیے اپنے قوم کے لیے۔ راہ دعوت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثالی صبر لیجیے۔ دعوت و تبلیغ کی راہ میں دشمنان اسلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر طرح سے ستایا، آپ کو برا بھلا کہا، مذاق اڑایا، جملے کسے، تانے دیے، جادوگر کہا، پاگل اور جھوٹا کہا، تکلیفیں دی، قتل کرنے کی ناپاک کوششیں کی، گھر بار اور وطن چھوڑنے پر مجبور کیا۔ ان تمام کا جواب آپ نے صبر و تحمل سے دیا۔ آپ کی دعوتی زندگی کا وہ دن بھلایا نہیں جا سکتا جب آپ مکے والوں سے مایوس ہو کر طائف کا رخ کیا تاکہ وہاں کے لوگوں کو دین کی باتیں بتائیں۔ وہاں کے لوگوں نے آپ کی بات ماننے سے انکار کر دیا، شہر کے اوباشوں کو آپ کے خلاف اکسایا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قدر پتھر برسائے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ آپ طائف سے مکہ واپس ہو رہے تھے کہ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اے پیغمبر، یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے جو میں لایا ہوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر حکم دیں تو اہل طائف کو 2 پہاڑوں کے درمیان ہم پیس ڈالیں گے۔ آپ نے ان کی اس پیشکش کو رد کر دیا، صبر و ضبط سے کام لیا اور فرمایا مجھے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کی پشت سے ایسی نسل پیدا کرے گا جو صرف ایک اللہ کی عبادت کرے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرے گی۔ اس سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے میدان میں کیسے صبر کیے، کیسے صبر کے ساتھ کام لیا۔ تو ایک داعی کے لیے سب سے بڑا اصول یہ ہے کہ وہ دعوت کے میدان میں صبر سے کام لے۔ میں کتنا بڑا خاندان والا کیوں نہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان سے تو بڑا نہیں ہو سکتا۔ میں کتنا بڑا باعزت انسان کیوں نہ ہوں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو
بڑا باعزت نہیں بن سکتا، میں کتنا بڑا عزیز اور محترم انسان کیوں نہ ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے تو بڑا انسان بن نہیں سکتا۔ جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میدان میں، اس راہ میں صبر سے کام لیا ہے تو قیامت تک آنے والے داعی کے لیے پیغام ہے، اس راہ میں وہ صبر کے ساتھ کام لے۔ ایک صبر کی دوسری قسم ہے ترک معاصی پر صبر، یعنی نفس کو برائیوں سے روکے رکھنا، گناہ کے موقع میسر ہونے کے باوجود گناہ سے باز رہنا، یہ صبر کی دوسری قسم ہے۔ جس شخص کے دل میں اللہ کا ڈر اور خوف ہو، اس کے لیے گناہوں سے باز رہنا اور ترک معاصی پر صبر کرنا دشوار نہیں۔ ایسا شخص گناہ کے مواقع پانے کے باوجود گناہ کی طرف قدم نہیں بڑھاتا، بلکہ ہر ممکن طریقے سے اپنے آپ کو گناہ سے بچاتا ہے۔ صحیح بخاری میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کے 3 اشخاص سخت بارش اور آندھی کی وجہ سے ایک غار میں پناہ لی۔ ایک بڑی چٹان نے غار کے دہانہ بند کر دیا، یعنی غار کے منہ پہ ایک بڑی چٹان آ کے گر گئی۔ ایک نے کہا کہ اس چٹان سے نکلنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ ہر کوئی اپنے نیک عمل کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا کرے۔ ان میں سے ایک نے اس طرح دعا کی، اے میرے رب، تو جانتا ہے میری چچا زاد بہن تھی جس سے میں بے حد محبت کیا کرتا تھا، میں نے بارہا اس کو بدکاری کی دعوت دی مگر وہ آمدہ نہیں ہوئی۔ ایک مرتبہ اسے رقم کی شدید ضرورت لاحق ہوئی، وہ میرے پاس بطور قرض رقم طلب کرنے کے لیے آئی، میں نے اس شرط پر مطلوبہ رقم عطا کی کہ وہ میری مانگ پوری کرے گی۔ اس نے اس شرط کو منظور کر لیا۔ جب میں خلوت میں اس کے پاس پہنچا، اس نے کہا، اتق اللہ، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، غلط طریقے سے اپنی خواہش پوری نہ کر۔ اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا، اتق اللہ۔ جب اس کی زبان سے یہ لفظ نکلا، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، تو خود کہتا ہے کہ میرے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، وہ گناہ کو میں چھوڑ دیا اور یہ رقم بھی معاف کر دی۔ اس نے دعا کی، اے میرے رب، میں نے یہ کام ترک معصیت، یہ کام صرف اے اللہ تیرے لیے میں نے کی ہے۔ یہ کام ترک معصیت پر صبر اگر تیری رضا کے لیے کیا ہے تو اس چٹان کو ہم سے دور کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چٹان کو دور کر دیا، وہ سب غار سے صحیح سلامت نکل گئے۔ تو اس طریقے سے ایک واقعی سے کیا بات معلوم ہوتی ہے؟ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ انسان ترک معاصی پر صبر کرنا چاہیے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے حسد کی بنا پر کنویں میں ڈال دیا یوسف علیہ السلام کو۔ راہگیروں نے انہیں وہاں سے نکال کر مصر کے بازار میں فروخت کر دیا۔ عزیز مصر نے انہیں خرید کر اپنا غلام بنا لیا۔ بڑے خوبصورت جوان تھے، ان کے حسن و جمال اور جوانی سے متاثر ہو کر ملکہ وقت نے محل کے سارے دروازے بند کر کے بدکاری کی دعوت دی۔ یوسف علیہ السلام ایک اجنبی ملک میں تھے، انہیں کوئی پہچاننے والا نہیں تھا، یہاں ان کی حیثیت غلام کی سی تھی، ذلت و رسوائی کا کوئی ڈر بھی انہیں نہیں تھا، جوانی کے جذبات بھی تھے، پیشکش ملکہ کی جانب سے ہو رہی تھی، نافرمانی کی صورت میں اس سے انہیں دھمکی بھی دی جا رہی تھی۔ ان تمام کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اس کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے صبر و تحمل سے کام لیا اور اس معصیت کے ارتکاب سے بچنے کے لیے اپنے رب سے دعا کی، رب السجن احب الی مما یدعوننی الیہ، میرے رب جیل میرے نزدیک اس گناہ سے زیادہ آسان ہے جس کی یہ لوگ مجھے دعوت دے رہے ہیں۔ ترک معاصی پر صبر ایسی نیکی ہے جس پر اللہ تعالیٰ بندے کو خصوصی اعزاز و اکرام سے نوازتا ہے۔ قیامت کے دن جن 7 خوش نصیب لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے سائے میں جگہ دینے والا ہے، ان میں سے وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، ان میں سے وہ آدمی ہے جو اونچے خاندان والی عورت، حسین و جمیل عورت ایک آدمی کو بدکاری کی دعوت دے، اس کی دعوت پر وہ ٹھکراتے ہوئے اللہ کا خوف اپنے دل میں رہتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دینے والے ہیں۔ تو اس طریقے سے
صبر کی ایک تیسری قسم ہے، صبر کی ایک تیسری قسم جو علماء اکرام بیان کرتے ہیں، مصائب و مشکلات پر صبر کرنا ہے۔ ابتلا و آزمائش کی دنیا ہے، یہاں ہر مومن کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا ہے، خیر کے ذریعے سے کبھی آزمایا جاتا ہے، کبھی شر کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، کبھی اچھائی کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، کبھی برائی کے ذریعے سے آزمایا جاتا ہے، کبھی بندے کو اللہ نعمتیں دے کر آزماتا ہے، کبھی نعمتیں چھین کر آزماتا ہے۔ اللہ نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہم تمہیں آزمائیں گے، کچھ خوف و ہراس، بھوک سے، مال و جان اور پھلوں میں کمی سے، صبر کرنے والوں کے لیے خوشخبری ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو دنیا میں مشکلات و مصائب کے ذریعے سے آزماتا ہے۔ یہ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی، کہا کہ اے اللہ کے نبی انی امرأۃ اسرع، میں ایسی عورت ہوں جو پچھاڑی جاتی ہوں، مرگی کی بیماری میں مبتلا ہوتی ہوں، اللہ سے دعا کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت صبرت فلک الجنہ وان شئت دعوت اللہ ان یعافیک، اگر تم چاہتی ہو اس تکلیف پر صبر کرو، اس کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں جنت عطا کرے گا، اور اگر تم ابھی چاہتی ہو اللہ میری دعا کبھی رد نہیں کرتا، میں دعا کروں گا اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری اس بیماری کو دور کرے گا۔ اس خاتون نے کہا اللہ کے نبی آپ کی زبانی مجھے جنت کی گارنٹی مل رہی ہے، تو مجھے جنت چاہیے۔ اللہ اکبر، میں اس بیماری پہ صبر کر لوں گی۔ تو یاد رکھیں اس واقعے سے کیا بات ملتی ہے، ہمیں زندگی میں جو بھی پریشانیاں لائق ہوتی ہیں اس کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایک بہت بڑے انعام کی شکل میں دینے والا ہے۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ تو اس طریقے سے ہمیں اللہ کے لیے اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمارے ساتھ فیصلے کیا ہے اس پہ راضی ہو کر زندگی گزارنے کی کوشش کریں۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن اور حدیث کی روشنی میں صبر کی قسموں کو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، صبر کی اہمیت کو میں نے آپ کے سامنے بتائی ہے۔ زندگی کے ہر میدان میں ایک مومن صبر سے کام لینے کی کوشش کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مومن کی عجیب مثال بیان کرتے ہوئے صحیح مسلم کی روایت میں بیان کیا عجبا لامر المؤمن ان امره كله له خير وليس ذلك لاحد الا للمؤمن ان اصابته السراء شكر فكان خيرا له وان اصابته الضراء صبر فكان خيرا له۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مومن کی مثال بڑی عجیب مثال ہے، ایک مومن کے علاوہ کسی کے اندر یہ صفت پیدا نہیں ہو سکتی۔ ایک مومن کو جب خوشی ہوتی ہے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے جس کی وجہ سے اسے اجر ملتا ہے، اور اسی طریقے سے ایک مومن کو جب کبھی پریشانی لاحق ہوتی ہے اس پہ بھی وہ صبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ بھی اس کو اجر نصیب کرتا ہے۔ صابر و شاکر بندہ بن کے ایک مومن زندگی گزارتا ہے۔ اس طریقے سے ہمیں پکا سچا مومن بن کے زندگی گزارنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔